اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہو تو ہے مطلب اللہ لا الہ، اللہ ہے الا اللہ، الہ الا اللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ ہو، اللہ ہو کی ضمیر کدھر گئی؟ حق بہو کی طرف، اور یہ قاعدہ ہے عربی کا۔ جب آپ یہ لکھتے ہیں نا، دیکھیں کلمہ آپ لکھیں گے تو تخصیص آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ اللہ نہیں ہے، اللہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے۔ جب آپ عربی میں جو عربی کے اصول جانتے ہیں، جب آپ لکھیں گے کہ یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد لکھیں گے ساتھ ساتھ، تو عربی قاعدے میں بنتا ہے کہ اللہ جو ہیں وہ محمد ہیں۔ یہ جو عربی کا قاعدہ قانون ہے، یعنی کہ آپ بیچ میں جب تک یہ نہیں لکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ، تخصیص نہیں ہوگی، ورنہ ایکول ہو جائے گا۔ آپ عدالتوں میں جائیں، کچہری جائیں، آپ کو کیسے پتہ چلے یہ سپریم کورٹ ہے؟ باہر بورڈ لگا ہوگا تو لکھا ہوگا نا۔ جب ساری کچہری میں سارے بورڈ لگا ہو جج 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 جج، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی عہدہ لکھا ہوا ہے نا، یہ دفعہ 10 کا مجسٹریٹ ہے، یہ علاقہ مجسٹریٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، پھر تخصیص ہوتی ہے نا۔ تو کلمے میں کوئی اختلاف ہے کسی کو؟ ساری مسجدوں کے اگر لکھا جائے لا الہ الا اللہ، پتہ چل جائے کہ اللہ الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرقہ رہتا ہے جی؟ ختم ہے نا۔ یہ پہچانوں کے لیے بھی ہمارے سے یہ شرک کرواتا ہے، اتنی اس کی زبردست چال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 100 کام تمہیں دکھاتا ہے، 100 کام تمہیں سنت کے مطابق بتاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا، ایک تم سے ایسا عمل کرواتا ہے، تیرے اگلے پچھلے سارے معاملات برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ صبح آتا ہے فجر کے وقت، تجھے جگاتا ہے، تجھے کہتا اٹھوئے نماز جاندی بھی، یہ لوکی کی کہیں گے نماز نہیں پڑھتا فجر دی، ایک دم اٹھتے ہو، بھاگتے ہو، یار کسی جماعت لینا نکل جاؤں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے؟ اس نے تو تیرے دل میں ڈالا کہ لوکی کی کہیں گے، ہے نا۔ نیکی اس طرح برباد ہوتی ہے۔ یہ روشن دان کیوں رکھوایا تم نے؟ صحابی سے پوچھتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر بناتے تھے نا صحابہ، آپ کو برکت کے لیے لے کر، ختم کروانے کے لیے نہیں جاتے تھے، شروع کروانے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ ہم ختم کرواتے ہیں، ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کسی صحابی کے گھر میں، اس نے نیا گھر بنایا، آپ سے یہ پوچھا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں ہم کہاں نماز پڑھا کریں؟ ٹی وی لان نہیں بناتے تھے، وہاں ٹی وی لگا کر نہیں کرتے ختم، ادھر ٹی وی لانا تھے، ادھر ختم درود کروانا ہے۔ جب ختم کراؤ گے ختم ہی ہو جاؤ گے۔ آپ سے تو شروع کرواتے تھے نا، تو شروع کس سے ہی ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے۔ پھر آپ نے صحابی سے پوچھا یہ روشن دان تم نے کیوں رکھوایا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے پورا دین اس کے اندر ہے، اس بات میں پورا اخلاص اس بات کے اندر ہے، اگر مجھے اللہ سمجھ دے دے تو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ہوا کے لیے آپ نے فرمایا تو یہ نیت کر لیتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، اب ہوا تو آنی ہے۔ یہ ہے جب جنازوں پر جاؤ، جب تیمارداریوں پر جاؤ، جب کسی کی مدد کرو، جب اللہ کے لیے کیا کرو، اللہ کے لیے۔ دل میں یہ نہ لایا کرو کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ بڈھی کو فون کرتا ہے تو پاگل دی پترے کار حالی تک بیٹھی ہوئی ہیں، سارے ہسپتال پہنچے ہوئے نہیں، کہ کیسن تجھے کیا ملا؟ تو ساروں کے لیے گیا ہے، اگر تو اللہ کے لیے جاتا تو جتنے قدم چل کے جاتا تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے، اس کو ٹھیک کر لو یار۔ دعا کرو اللہ میرے دل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اللہ کی قسم اسی میں سب کچھ ہے۔ ان 4 چیزوں کو دعا مانگو، اللہ ہمیں عطا کر دے، ہم انقلاب لے آئیں گے پوری دنیا میں۔ نہیں کرو گے تو اللہ کہتا ہے تمہیں میں ذلیل و رسوا کر دوں گا، میں اور قومیں لے آؤں گا، کیونکہ دین کو تو میں نے بلند کرنا ہی کرنا ہے، تو میں تمہارا تھوڑا محتاج ہوں۔ تو دعا کرو اللہ میں ان میں سے چن لے۔ جب میں بنوں گا، بننے کی کوشش کروں گا، وہ میری نیت کو جانتا ہے،
تو انشاءاللہ العزیز ضرور وہ میری مدد کرے گا. کیوں کہ وہ کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں. تو جب میں کہوں جی آپ پیو دادے کوئی ساڑھے غلط سن, اسی وہی کرنے آ رہے ہیں نا جڑے پیو دادیاں کیتا تو گئے برباد ہو گئے. اس کا اللہ نے قرآن میں نقل کی ہوئی ہے. آپ نے قرآن میں یہ بات فرمائی, اللہ نے فرمائی یہ بات فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا إِلَيْهِ آبَاءَنَا, کہ جب انہیں کہا جاتا کہ آؤ صرف اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ, تو کہتے ہیں ہمارے باپ و اجداد کو غلط تھے, ہم انہی پر ہیں, ٹھیک ہے. یہی نہیں کہتے ہو کیا ساڑھے بڑے جڑے غلط ہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں, یہ تمہارے دیے ہوئے نام ہے, میں نے ان کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری, یہ تمہارے بڑوں کے دیے ہوئے نام ہے کہ وہ کرنی والا تو پرنی والا, تو وہ یہ کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے, وہی کرتا ہے جو وہ کرتا ہے, کیونکہ وہی کہتا ہے کن فیکون, پھر ساری کائنات تخلیق ہو جاتی ہے. جب وہی حکم دے گا اس کو فنا کر دیا جائے گا. کوئی اس کو یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ ایک ہی کیتا ہی, ایڈیاں سونیاں بلڈنگاں بنائیاں ہی ہیں, ایڈے سونے بندے تو مار سٹے, اس کو کون پوچھنے والا؟ اس رب سے ناتا, جتنی جلدی اس رب سے ناتا ملتا ہے, اللہ کی قسم کسی سے اتنی جلدی رابطہ نہیں ہوتا. یہ جو میں نے لفظ بتایا نا, اس کو میں اپنے لیے کہتا ہوں, تو میرا اپنی میں نے اس کو لفظ دیا ہوا ہے. یہ اللہ سے ہارٹ لائن ہے. جب آپ نے اللہ سے بات کرنی ہو نا, تھوڑا سا پڑھ لیں بغیر گنے, اور یہ جو تسبیح والا چکر ہے اس کو چھوڑے. تسبیح کا معنی کیا ہے پتہ آپ کو؟ نہیں بھائی, آج اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے تسبیح کا نام لیا, مجھے یہ چبھ آئی ہے. تسبیح کہتے ہیں اللہ کے ذکر کو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, قرآن کہتا ہے ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں مالا, مالا چپنا. ہندو پندٹ یہ جتنے ہوتے ہیں نا دوسرے مذہب کے, انہوں نے بڑے بڑے دانوں کی, اس کو مالا بولتے ہیں. ہم نے اس کو تسبیح کا نام دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ اترتی ہے نا, چلو ایک نسخہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا. جب سورہ اذا جاء نصر اللہ, نصر اترتی ہے نا, تو اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے تھے, استغفار نہیں پڑھتے تھے؟ آپ تو فرماتے ہیں میں سوتا ہوں میرا دل جاگتا ہوتا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اس کے باوجود اللہ کہتا ہے اب تو اسلام کو غلبہ آ گیا, نصرت آ گئی, گروہ کے گروہ شامل ہو رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کثرت سے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, اب میری کثرت سے تسبیح بیان کر اور مجھ سے استغفار مانگ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں جو دعا آپ نے پڑھنی شروع کی وہ دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو گئی اور مغفرت بھی ہو گئی. پڑھی سجدوں میں سبحان ربی اعلیٰ لگے کچھ آتا ہے, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ سجدے کی دعا ہے نا, ذرا تسلی سے پڑھا کرو نا یار, اللہ سے باتیں تو کرو نا. ہم اٹھیا سجدہ کیتا پھر پڑھ لو سبحان اللہ, پورا پڑھا ہی نہیں, چپ 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 اس طرح آواز آندھی ہے. پھر یہ تسبیح جب سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے نا, یہ کیا ہے, کہاں پڑھا جاتا ہے تجھ سے؟ تو وہ لفظ پڑھ رہا جس کے ایک پڑھنے سے, ایک بار پڑھنے سے زمین و آسمان میں تیرے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو سبحان اللہ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کو بنا کے پڑھ, اللہ کا واسطہ اس کو ایسے پڑھ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے منٹ زیادہ لگیں گنو, سٹاپ واچ لگاؤ, اس کو آرام سے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وہ آگ لگی ہوئی ہے؟ باہر جائے گا تیری سائیکل کار ہی پینچر ہوئی ہوئے, پخانا ہی آ جائے تیری. ادھر بیٹھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سلام پھرتی ہے, جو بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, جو بندہ جو بھی اپنی جگہ پر بیٹھا کسی سے بات نہیں کرتا, نہ جگہ چھوڑتا ہے,
جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے آسمانوں سے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں. ہم 1 منٹ نہیں لگاتے، پھلانگتے ہوئے بھاگ چلے جاتے ہیں کہ یار بار بچے بیٹھن گڈی چ